شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سردیوں میں بار بار پیشاب آنا یا کسی بھی موسم میں بار بار پیشاب کا آنا، جس کو عرف عام میں مثانہ کی کمزوری سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ مثانہ کی کمزوری ہو گئی ہے۔ آپ ویڈیو کے اوپر نیچے بہت سارے ایسے دیسی نسخے، ایسے دیسی علاج دیکھیں گے کہ یہ کھائیں گے تو مثانہ کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی، بار بار پیشاب آنے کی علامات ٹھیک ختم ہو جائیں گی، تل کھائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے۔ ذرا ایک منٹ ٹھہریے۔ پیشاب بار بار آنے سے صرف مثانے کی کمزوری ہی وجہ نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ کچھ اور امراض بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ادویات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آ سکتا ہے، کچھ علامات ہو سکتی ہیں، گردوں کی کارکردگی ہو سکتی ہے۔ وہ کون کون سی علامات ہیں، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو اس خطرے کو انڈیکیٹ کرتی ہیں جب بار بار پیشاب آتا ہے؟ تو اس سے یہ تمام جو ہے علامات ہیں آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔ پیشاب بار بار آنے کی کچھ وجوہات جو ہوتی ہیں وہ کامن ہوتی ہیں، مثلا کچھ کنڈیشن کے اندر آپ روٹین سے زیادہ پانی کا انٹیک لینا شروع کر دیتے ہیں، اس صورت میں بھی پیشاب جو ہے زیادہ آ سکتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، جیسے سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے لیکن پانی پینے کی عادت جو ہوتی ہے وہ اسی طرح گرمیوں کی طرح ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، ہم اسی طریقے سے پانی پیتے ہیں لیکن اس کا اخراج جو ہوتا ہے پسینے کی صورت میں وہ نہیں ہوتا، اس لیے جو سردیوں کے سٹارٹ کے اندر بار بار پیشاب آنے کی ہمیں حاجت ہوتی ہے اور ہم بار بار واش روم جاتے ہیں۔ اچھا، یہ دو کنڈیشن جو ہیں یہ کوئی اتنی کریٹیکل نہیں ہے، یہ عادتاً ہے اور عادت کے ساتھ ہی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ شوگر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ جس کو یہ خاموش علامات نظر آئے، وہ رات کو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا اس سے زائد روٹین کے ساتھ اٹھ کے پیشاب کرے، دو دفعہ یا تین دفعہ روٹین کے ساتھ اٹھ کر پیشاب کرے اور دن میں بھی اس کی پیشاب کی جو فریکوینسی ہے پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، ایک انڈیکیشن ہے کہ کہیں وہ پیشنٹ ذیابیطس شوگر کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اگر آپ کو ایسی کوئی کنڈیشن ظاہر ہو تو سب سے پہلے پریشان ہونے سے پہلے آپ شوگر کا اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے اور دو ٹیسٹ کروا لیجئے، بے شک اسٹرپ ٹیسٹ ہی کروا لیں، ایک فاسٹنگ میں ناشتے سے پہلے اور ایک کھانے کے 2 گھنٹے بعد، تاکہ آپ کو آپ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شوگر پتہ لگ سکے۔ اور اگر اس کے اندر تھوڑی بہت ویریشنز ہو تو اس ٹیسٹ کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو ایگزیکٹ ویلیو کا پتہ چل سکے اور آپ کا جو معالج ہے آپ کو وہ کنسیڈر کر سکے کہ آیا آپ کو ذیابیطس ہے یا نہیں، آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک خاموش علامت ہوتی ہے لیکن ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ نتیجتاً ہوتا یہ کہ شوگر کی جو ہے علامات بڑھتی جب وہ خاصا قسم کا ڈیمیج کریٹ کر چکی ہوتی ہے، نقصان کر چکی ہوتی ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے، کوئی ہمارا معالج یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوگر ہے۔ اس لیے اگر یہ کنڈیشن، یہ فرسٹ سائن ہے، اگر یہ سائن نظر آئے تو فوراً اپنا شوگر کا ٹیسٹ بھی لازمی کروا لیں۔ تیسری جو وجہ ہے وہ 50-60 سال سے عمر کے جو بڑے افراد ہیں اور زیادہ تر میل جو ہیں ان کے اندر یہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ وہ غدود ہوتا ہے جو مثانے کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ عام کنڈیشن کے اندر یہ بالکل نارمل ہوتا ہے اور پیشاب کو جو والنٹیری ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، بلکہ پیشاب آنے اور روکنے کے لیے یہ مددگار ہوتا ہے۔ روکنے کے لیے یہ اس کو دبا دیتا ہے پیشاب کی نالی کو، تاکہ پیشاب مزید نہ آ سکے جب یہ نارمل کنڈیشن میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ کنڈیشن کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے اس کا غدود بڑھ جاتا ہے، بڑھنے کی وجہ سے اس کے جو پیشاب کی نالی کے اندر رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں مریض سارے کا سارا مثانہ خالی نہیں کر پاتا، آدھا مثانہ خالی کرتا ہے یا کچھ پیشاب کی جو مقدار ہے وہ مثانے کے اندر رہ جاتی ہے۔ اس وجہ سے بار بار پیشاب آنے کی حاجت ہوتی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مثانہ بھر جاتا ہے لیکن چونکہ مثانہ پیشاب کرتے ہوئے سارے کا سارا خالی نہیں ہو پاتا، اس لیے بار بار پیشاب آنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں اس کی یہ تو کنڈیشن ہے بار بار پیشاب آنے کی، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن اور بھی اسی پیشنٹ کو ہوتی ہے کہ اس کو زور لگا کر پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ دونوں علامات برابر ہو جائیں کہ بار بار پیشاب بھی آئے اور زور لگا کر بھی پیشاب کرنا پڑے اور آپ کو محسوس ہو کہ سارا مثانہ خالی نہیں ہوا، ابھی کچھ پیشاب کرنے کی طلب اور ہے لیکن کر نہیں پا رہا، تو اس صورت میں یہ پروسٹیٹ کا جو ہے
ٹیسٹ ضرور کر لینا چاہیے، اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، یورولوجسٹ سے اس کو چیک کروانا چاہیے تاکہ وہ الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ اس چیز کو ویریفائی کر سکے اور اس کا علاج کر سکے۔ اس میں گھبرانے کی بات نہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کوئی بھی پروسٹیٹ ہو وہ اس کا علاج صرف اور صرف سرجری سے ہوتا تھا۔ اب کچھ ایسی ادویات بھی دریافت ہو گئی ہیں جس کو الفا بلاکرز ہے، ٹیمسولین کے نام سے ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ کا وہ ہے پروسٹیٹ کا گلینڈ ہے وہ اپنے نارمل سائز میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان ادویات کے استعمال کے بعد بھی آپ کا جو پروسٹیٹ کا گلینڈ ہے اس کی جو سائز ہے وہ نارمل نہ ہو، تب جا کے آپریشن کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ آپریشن بھی نان کٹ ہوتا ہے، اس میں پیشاب کے رستے، پیشاب کی نالی کے رستے کیمرہ اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور اس سے جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتے ہیں اس کے سائز کو کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی خاص کٹ نہیں لگتا، اس لیے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی آپریشن میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے گردوں کی صلاحیت۔ اگر آپ کو شوگر بھی نہیں ہے اور آپ کو پیشاب رک رک کے بھی نہیں آتا اور زور لگانا بھی نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی آپ کو بار بار فریکوینٹ یورینیشن کی حاجت ہوتی ہے، تو پھر ایک وجہ گردے کی خرابی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، وہ آپ کی ہسٹری لے گا، پوچھے گا کہ آپ کو کتنا ارجنسی پیشاب آتا ہے، کتنی دیر بعد آتا ہے، اور وہ آپ کو گردے کے ٹیسٹ ریکمینڈ کرے گا جس کے اندر RFTs ہوتے ہیں، گردے کے کام کرنے کی صلاحیت کے گردہ اوور ایکٹیو ری ایکٹیو ہو چکا ہے یا اپنا فنکشن صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ کچھ لوگ بلڈ پریشر کی ادویات کھاتے ہیں جیسے کہ لیسکس، اسپائرومائڈ، میں نام اس وجہ سے برانڈ لیتا ہوں تاکہ جو عوام الناس ہے وہ چونکہ ادویات کو اس کے برانڈ نیم سے ہی جانتی ہے، وہ اس کے فارمولے سے اس کو نہیں جانتی۔ جو لوگ لیسکس لے رہے ہوں، اسپائرومائڈ لے رہے ہوں، اس طرح کی جو ادویات کا استعمال کرتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے، ان وہ پیشاب آور ادویات ہوتی ہیں تاکہ مریض کو زیادہ سے زیادہ پیشاب آئے، اس کے جو ہے جو خون کا صفائی والا نظام ہے وہ بالکل ہو، فاسد مادے کثرت سے نکلتے رہیں اور اس کا بلڈ پریشر بڑھے نہ، اس لیے وہ پیشاب آور ادویات دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات پیشاب آور ادویات دی جاتی ہیں بندے کو اور اس وجہ سے بھی پیشاب زیادہ آتا ہے، ایک یہ بھی پیشاب آنے کی کنڈیشن ہے۔ اچھا، ایک جو کنڈیشن جو بہت زیادہ عرف عام میں مشہور ہے، مثانے کی کمزوری، وہ 0.5 1% 2% یہ ہوتا ہے کہ مثانہ کی کمزوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بہت ہی کم تعداد میں ہوتا ہے، 1% 0.5%۔ لیکن ہمارے عرف عام میں اس سارے کے سارے جو ہے بیماریوں کی کنڈیشن کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف حکماء اور عام پبلک اس بات پہ زور دیتی ہے کہ یہ مثانے کی کمزوری، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کچھ بیماریوں کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات پہ کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہیے کہ مثانے کی کمزوری ہے میں تیل کھا لوں یا میں کوئی اپنا دیسی ٹوٹکا شروع کر لوں۔ سب سے پہلے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، شوگر کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، RFTs کروا لینا چاہیے، پروسٹیٹ کا انالیسس کر لینا چاہیے۔ لیکن شوگر کے ٹیسٹ میں کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا، 30 40 50 روپے کی، 30 روپے میں ہو جاتا ہے، کچھ لوگ 40 میں کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو سکتا ہے اگر بڑھ گئی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ دوسرا، آپ خود اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ میری عمر 40 50 سال سے زائد تو نہیں ہے، مجھے پیشاب مثانہ میرا خالی ہوتا ہے، بار بار پیشاب کی حاجت ویسی ہوتی ہے کہ زور لگا کے پیشاب تو نہیں کرنا پڑتا۔ اگر یہ کنڈیشن بھی ہے تو اس کا مطلب پروسٹیٹ بھی نہیں ہے، تو RFT کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، ڈاکٹر سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ اگر بر وقت اس کا علاج کر لیا جائے اور اس کی انڈیکیشن کو پکڑ لیا جائے تو بہت بڑی جو بیماریاں ہیں اس سے جو نقصان ہونے والا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی انڈیکیشن کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔